ہم سب کی زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ بس نہ ہمیں پیسہ چاہیے، نہ ہمیں بس کوئی پریشانی نہیں چاہیے، ایوری تھنگ از اوکے، ٹھیک ہے جو جیسے چل رہا ہے چلنے دو، ہم نے اس کے بارے میں نہیں سوچنا، ہم نے نہیں سوچنا کہ فلاں وقت میں ہمارا کام کیوں نہیں ہوا تھا، فلاں وقت میں ہمیں ہماری اماؤنٹ آف منی یا کوئی بھی ایسی چیز جس کے پیچھے ہماری طلب ہوتی ہے، ایک وقت آتا ہے ہم تھک جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس جس طرح لائف چل رہی ہے چل لینے دو۔ اور یو نو وٹ، اس چیز کو نا آپ نے ایزی نہیں لینا، اس وقت آپ نے جڑنا ہے اپنے رب سے۔ اور اصل میں وہ جو تھکاوٹ ہے نا، وہ جو خلا ہے، وہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بیسیکلی بلا رہی تھی کہ یار سب کچھ ختم تو ہو جانا ہے اس دنیا میں، وائی ڈو وی نیڈ دیٹ ایوری تھنگ یو نو۔ تو پھر اب وہ ایسا وقت ہوتا ہے جب آپ کہتے ہو یار آئی ایم ڈن، مجھے جتنا بس جس لیول تک میں اب آ گئی ہوں یا آ گیا ہوں اٹس فائن، اب مجھے اس سے آگے جس طرح زندگی میری چلتی ہے چلے، جب تک میری سانسیں ہیں باقی ہیں ختم ہو، اور میرے اعمال کا مجھے بدلہ ملے، یا بلکہ میں اگر اپنے معاملے میں کہوں تو ہم اعمال سے تو نہیں کہہ سکتے، اعمالوں کا بدلہ ہمیں ملے پھر تو ہم جنت میں جا ہی نہیں سکتے، بلکہ صرف یہ کہنا کہ بس مجھے اللہ کی رحمت سے جو میرا اصل ٹھکانہ ہے وہاں مجھے جگہ ملے، اور ہم ہوپ فلی ہم سب جنت کی دعا مانگتے ہیں۔ تو بس، اور مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے ہر چیز سے چڑ چڑھ رہی ہے، آئی جسٹ وانٹ دا لائف۔ اصل میں ہوتا کیا ہے جب ہم اپنے اصل سے الگ ہوتے ہیں تو ہر وقت آپ ٹین ایجرس کو دیکھ لیں، آپ کسی بھی انسان کو دیکھ لیں، ہر انسان چاہے سب کچھ مل جائے، چاہے کوئی بلن ہے اس کے پاس سب پیسہ آ جائے، ایک نئے خلا رہتی ہے۔ آپ لوگوں کی زندگیوں میں بھی ایسا ہوا ہوگا، آپ لوگوں نے کوئی ایک خاص چیز کی خواہش کی ہوگی، آج وہ خواہش آپ کی زندگی میں ہوگی لیکن پھر بھی خلا ہے، پھر بھی تو اس کا ریزن یہ ہے کہ جب آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ جو خلا ہے ہماری، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن شپ ہے ہمارا، جو ہمارا مکمل نہیں ہو پا رہا اللہ۔ اور ویسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بے شک فرمایا ہے کہ انسانوں کے دل آرام پاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، جس کا مفہوم بیان کر رہی ہوں۔ تو ہم لوگ جب پہلے بچپن میں سوچتی تھی یار اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کیسے ہم لوگ کے دل آرام پاتے ہیں، اور اب جب لائف میں آپ اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کرتے ہیں، جب یہ وائڈ آ جاتا ہے، جب یہ خلا آ جاتی ہے، جب آپ کو کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، یو آر جسٹ ڈن ود ایوری تھنگ، ہاں بس جیسے چل رہا ہے سب کو چل لیں دو، مجھے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اس میں پھر آپ کو کوئی ایفرٹس نہیں کرنی پڑتی، سب نیچرلی ہونے لگ جاتا ہے، آپ ریلیکس ہو جاتے ہو، لوگوں کے بیہیویئرس کو آپ ویسے ایکسیپٹ کرنے لگ جاتے ہو، کسی سے آپ امید نہیں لگاتے سوائے اللہ کی، اور وہ جو رشتہ ہوتا ہے نا، وہ جو ایک فیلنگ ہوتی ہے، جو اس کے اندر آپ کو ذکر کرنے کا مزہ آتا ہے، اس میں آپ کو اللہ کو یاد کرنے کا مزہ آتا ہے۔ تو جب کبھی آپ کی زندگی میں کچھ ایسا ہو جہاں پہ آپ کو لگے کہ میری زندگی میں ایک خلا سی آ گئی ہے، جتنے بھی ٹین ایجرس دیکھیں آپ، اسپیشلی میں صرف ٹین ایجرس کی بات نہیں کروں گی، کیونکہ عموماً آج کل ہم لوگ اتنا نفسا نفسی کا عالم ہے کہ ہم پیرنٹس بہت بری طرح ٹین ایجرس کو رائٹ ڈائریکشن میں نہیں لے کے جا پاتے، کیونکہ وہ بچے ابھی 100 قسم کے چینجز سے گزر رہے ہوتے ہیں، ہارمونل چینجز سے گزر رہے ہوتے ہیں، اپنی باڈیز کے چینجز سے گزر رہے ہوتے ہیں، مینٹلی چینجز سے گزر رہے ہوتے ہیں، دنیا کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اس ٹائم پہ وین دیر آر ٹین ایجرس، ان کو انڈیپینڈنٹ ہونا ہے، ان کو کسی کی روک ٹوک نہیں چاہیے، تو وہ سارا جب ٹائم آپ کا چل رہا ہوتا ہے لائف کا، تب ایک ایسی سچویشن بن جاتی ہے کہ یو جسٹ وانا گرو اپ، اور آپ کو کچھ کرنا ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے آپ گرو اپ کرتے ہیں اور جب آپ کے سر پہ وہ ساری ذمہ داریاں آتی ہیں تو آپ کو ریئلائز ہوتا ہے وہ یہ تو غلط ہو گیا، اسی زمانے میں اچھے تھے جب ہمارے سر پہ ہمارے والدین تھے اور ہماری وہ ساری ضروریات کا وہ خیال رکھ رہے تھے، وہی ہر اچھے برے کو مینیج کر رہے تھے، کہیں ہم جاتے تھے کچھ رستے میں خراب ہو جاتا تھا، ہم بس یوں شکل دیکھ رہے ہوتے تھے اور ہمارے ماں باپ بھی بھاگ دوڑ کر رہے، وہ ایک بڑا بلیسڈ ٹائم ہوتا ہے۔ اور تو یہ ساری بات کہنے کی بات یہ ہے کہ وی ایز پیرنٹ موسٹلی، اللہ معاف کرے، میری دعا تو یہی ہے کہ اب ہر پیرنٹس ہی اپنے بچوں کے ساتھ ان کے ساتھ ایک ایسا بانڈنگ کا ریلیشن شپ رکھے کہ ٹین ایج ان کی بہت اچھی گزرے، اس طرح کنفیوز ہوں تو پہلے اپنے ماں باپ کے پاس آئیں اپنی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے، کیونکہ ہماری جو دنیا ہے نا اس میں ہم جس میں جا رہے ہیں، پیرنٹس سے زیادہ مخلص کوئی نہیں ہوگا۔ اپنے گھروں میں ایک ایسا انوائرمنٹ رکھنا بہت ضروری ہے جہاں پر آپ کا بچہ آپ سے ہر چیز شیئر کر سکے بغیر ڈرے کہ مجھے شاید ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، میری اس بات کو اہمیت نہیں چاہیے، یو نو دس از ویری امپورٹنٹ۔
ورنہ کیا ہوتا ہے بچے باہر بھاگتے ہیں. اب آپ کے ابھی کا پیرنٹ آخر زیادہ کوئی مخلص نہیں ہوگا اس دنیا میں ان کے لیے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ان کو وہ انوائرمنٹ پرووائڈ نہیں کرتے، وہ لوگ باہر تلاش کرنے لگ جاتے ہیں چیز. اب یہاں پہ دوبارہ میں واپس پہلے ٹاپک پہ آتی ہوں کہ یہ جو تلاش ہوتی ہے، یہ جو باہر جانا، یہ جو ہر چیز دوسرے لوگوں میں کمفرٹ دیکھنا، پھر وہ بھی نہیں ملتا ظاہر ہے، کیونکہ وہ ماں باپ سے مخلص تو ہو ہی نہیں سکتے لوگ، اور وہ غلط ڈائریکشن آپ کے بچوں کو دیتے ہیں. پھر آپ کے بچوں کو ایٹ دا اینڈ یہی ہوتا ہے نا، ہم بڑے ہو کے اپنے پیرنٹس کے پاس ہی آتے ہیں. تو وہ سارا سسٹم جو خلا ہے، پھر بڑے ہو کے بھی جو لوگوں کے دلوں میں خلا ہے، سب کچھ پیسہ مل بھی جائے پھر بھی خلا ہے. اور یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ کیونکہ ہماری اللہ تعالیٰ سے دوری ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اصل ہیں، اور جب انسان اپنی اصل سے جو ہے وہ ہٹتا ہے، کھنچتا ہے، تو اس کو تکلیف تو ہوتی ہے. پھر وہ ساری زندگی اسی کھوج میں اپنے اصل کی تلاش میں رہتا ہے. لیکن ہم دنیا میں آ کے اس کو اصل کا نام نہیں دیتے، کیونکہ ظاہر ہے جب ہم پیدا ہوتے ہیں لاشعوری طور پر ہمارے مائنڈ میں وہ ساری چیزیں نہیں ہوتی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا. چھوٹے سے بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے کہ ہاں جی بھی اس کے کان میں اذان دو، تو ہی از اے مسلم. تو یہ ساری چیزیں، تو بات کہنے کی یہ ہے کہ ان ساری اصل سے جڑنا، آہستہ آہستہ ہر وقت ہدایت مانگیں اللہ تعالیٰ سے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اصل سے جوڑے. اور جب آپ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں نا، آئی واز فیلنگ ایکسٹریملی لو فیو ڈیز اگو، اینڈ آئی ریئلائز کہ لائف میں جب ہم لوگ بہت لو فیل کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم تھک جاتے ہیں اپنی اسٹرگلس سے، ہمیں وہ سب کچھ مل بھی جاتا ہے جو ہم چاہتے ہیں، اور کبھی کبھی ہمیں نہیں بھی ملتا، ہم اس ٹائم بھی تھک جاتے ہیں. تو وہ جو تھکاوٹ ہوتی ہے نا، اس تھکاوٹ آپ کو آتی ہے، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے آتی ہے. میں نے جب بھی خود کو اپنے آپ کو، اپنی لائف کو نوٹس کیا ہے کہ آئی ایم اوے فرام اللہ تعالیٰ، آئی ہیو ریئلائزڈ ہاؤ مچ ڈپریسڈ آئی ایم. لیکن یہ جو ڈپریشن ہے نا، یہ جو اپسیٹنیس ہے، یہ جو وائڈ ہے، خلا ہے، یہ بھی ایک نعمت سے کم نہیں ہے. یہ جو تھکاوٹ ہے، یہ جو پریشانی ہے، کیونکہ یہ آپ کو آپ کے اصل سے جوڑ رہی ہے، اور وہ اصل کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے. یہ جو عبادات ہیں ہم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج، زکوٰۃ، یہ سارا دنیا کے لیے ہے. لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو آپ کی ہی فائدے کے لیے رکھا ہے، اس لیے تاکہ آپ ان سے کمفرٹ حاصل کر سکیں. ورنہ عبادت کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتے ہیں. اگر ہم اپنی اگزامپل لیں، اگر ایک انسان کے پاس ایک مکمل گھر ہے جس میں شاید ایلیویٹر سسٹم بھی ہے، اور یو نو لائک ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ایون اس گھر کا اتنا اچھا نظام ہے کہ اس گھر کے اندر ہی ہر طرح کا کھانا، اناج، روٹی، پانی، گندم، ہر چیز اگتی ہے، اور ایون وہ پروسیسڈ ہو کے بھی مل جاتی ہے. کچھ ایسا کوئی آٹومیٹک سسٹم ہے کہ کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا، اور وہ گھر ہر چیز کر کے آپ کو دے رہا ہے. تو کیا آپ ایک ایسے گھر کو تعمیر کرنا چاہیں گے جس میں بس ایک دیواریں ہوں، اور نہ کسی قسم کے اس کے اندر پانی کا صحیح سسٹم ہو، نہ کھانے اناج کا سسٹم ہو، ایون سبزیاں تک نہ اگتی ہوں، اور ہم ایک ایسے گھر میں آلریڈی رہ رہے ہوں جہاں پہ ہماری سبزیاں دھل کے پی لو کے کھانا بھی تیار ایون بن جاتا ہے، اتنا آٹومیٹک سسٹم ہے اس گھر کا. تو کیا آپ کسی دوسرے گھر میں جانا چاہیں گے؟ کبھی بھی نہیں جانا چاہیں گے. لیکن یہاں پہ نا ایک جو آٹومیٹک سسٹم والا گھر ہے نا، یہ مثال فرشتے کی ہے. وہ ہر لحاظ سے مکمل ہے، اور وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، صرف اللہ کا حکم نہیں مان رہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں. تو یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے ہی صرف ہم بنے تو اللہ کی عبادت کے لیے، بے شک، نو ڈاؤٹ، لیکن یہاں پہ ہم اپنے نفس کو مارنے کے لیے آئے ہیں اس دنیا میں. ہم اپنے آپ کو اللہ کے تابع کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری ایک طرح سے بنایا ہے. ہم اپنے فرشتوں کو ایک ہی حکم ہے اور وہ اسی کو فالو کریں، معصوم ہیں وہ لوگ. لیکن بینگ ہیومن، ہم انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا. ہمارے پاس دو ویز ہیں، رائٹ اینڈ رانگ. تو ان رائٹ اینڈ رانگ ویز میں ہمیں عبادت کا رستہ اختیار کرنا ہے، ہمیں اللہ کا رستہ اختیار کرنا ہے، یا ہمیں دوسرا رستہ اختیار کرنا ہے. یہ فریڈم اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دی ہے، 100% دی ہے. تو جب انسان کو فریڈم مل جاتی ہے، پھر وہ کیسے اپنی اس وے میں ڈائریکٹ ہوتا ہے، کیسے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس آتا ہے، وہ بیسیکلی ہمارے نفس کو کس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی ہماری دی. اور پھر اسی لیے ہماری عبادات فرشتوں کی عبادات سے بھی افضل ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم اپنے نفس کو مار کے ہم اللہ تعالیٰ کی مدد سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں. تو یہی وہ ریزن ہے جو آپ لوگ آج ایک وائڈ، ایک خلا، ایک ڈپریشن فیل کر رہے ہیں. یہاں یہ ساری عبادت کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے آپ کی 5 وقت کی نماز کی، لیکن آپ نے پڑھنی ہے اس لیے کیونکہ آپ کے لیے بہتری ہے، آپ کی اپنی ذات کے لیے بہتری ہے. میری لائف میں نماز نے جس قدر مجھے غلط رستوں سے ہٹایا وہ میرے اپنے فائدے کے لیے تھا.
آئی اسٹل ریممبر ٹو دس ڈیٹ کس طریقے کی میں نمازیں پڑھتی تھی. اللہ معاف کرے مجھے. آج بھی نمازوں میں دعا کرتی ہوں خشوع و خضوع آئے جس طرح فرض ہے حق ہے نماز ادا کرنے کا. لیکن اس ٹائم جب میں جیسی بھی نماز ادا کری تھی مجھے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے سیدھی راہ پہ لانے کی بہترین کوشش کی. مجھے اللہ تعالیٰ نے، میں یہ تو نہیں کہہ رہی میں 100% سیدھی راہ پر ہوں، کیونکہ ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے، مرتے دم تک نہیں کہہ سکتے، بٹ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے مجھے سیدھی راہ سے پہلے غلط لوگوں سے نکالا، میرے کام بنائے، وہ چیزیں آؤٹ آف دس ورلڈ ہیں، آؤٹ آف دس کانٹیکس ہیں، جن کے بارے میں شاید اگر میں یہاں بات کرنے بیٹھوں تو بہت لمبی ویڈیو بن جائے. تو یہ ساری جو عبادات ہیں، یہ سارا جو ذکر ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ذکر سے آرام پاتے ہیں دل، یہ ہمارے لیے بنائے گئے ہیں. اٹ از ٹو فل دا وائڈ. وہ جو بیچ میں خلا ہے، جب ہم اسے اپنے اصل سے جو ہم سیپریٹ ہوئے ہوئے اس چیز کو فل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں. اٹ از ناٹ سم تھنگ کہ ہم کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کو آپ کی عبادات نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ہماری پروٹیکشن کے لیے بنائی. صبح شام کے جو کول آپ لوگ پڑھتے ہیں یہ کس لیے؟ دس از فار سم تھنگ فار یور سیلف، آپ کی اپنی ذات کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پروٹیکشن کے لیے بنایا ہے. قرآن پاک میں جو سرور، جو سکون قرآن پاک میں ملتا ہے وہ سب کیا ہے؟ وہ آپ کی اپنی ذات کے لیے. ہر ایک لفظ پہ آپ کو اتنی نیکیاں ہیں، ہر ایک بات پہ، وہ سب کیا ہے؟ دس از آل فار یو، ناٹ فار دا پیپل. جو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ آپ کے اپنے فائدے کے لیے ہیں. تو ہم نے جو اپنی ہم نے جو اپنی میں کبھی کبھی بہت حیران ہو جاتی ہوں کہ اللہ پاک نے نمازیں بنائیں، اللہ پاک نے ہمیں نمازیں پڑھنے کو کہا، روزے رکھنے کو کہا، اور عبادات کرنے کو کہا، ذکر کرنے کو کہا، قرآن پاک پڑھنے کو کہا. اس پہ ہمیں ہی اتنا ثواب دیا. اس پہ ثواب کے ساتھ ساتھ ہمارے ہی اپنے دل کا سکون ہے. اس میں ہماری ہی اپنی لائف میں ایک پازیٹیوٹی آتی ہے اور ایک سکون آتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. یہ وقت کے ساتھ ساتھ آئے گا. یہ بات میں 100% جان چکی ہوں کہ جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑیں گے اتنا زیادہ آپ کی لائف جو ہے وہ ایزی ہوگی. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ آتا ہے، یہ آپ کی دعاؤں کے اکارڈنگ آتا ہے کہ آپ کتنا مانگ رہے ہیں اللہ سے. اینڈ مجھے ہوتا ہے کہ جب یہ بھی ہمارے فائدے کے لیے ہے، پھر آخرت میں جنت دوزخ کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے ایون آخرت میں بھی ہمارے لیے. اچھا میں یعنی کہ آئی ایم اسٹانشڈ، 100% اسٹانشڈ کہ جنت بھی پھر ہمارے لیے اینڈ میں ہے. آپ کیسے بول سکتے ہیں کہ سب کچھ اٹ از ایوری تھنگ ہمارے خود ذات کے لیے ہے، ہماری اپنی ذات کے لیے. یہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی جیسے کہہ لیں کہ اپنی ذات کے لیے. وہ تو بالکل سب، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. جسٹ ہمیں کیا کرنا ہے، ہم ان کا حکم بھی مان رہے ہیں اگر اللہ کا، تو اپنے فائدے کے لیے مان رہے ہیں. اگر آپ کا باس آپ کو کہتا ہے کہ یہ ایک شیٹ آف پیپر مجھے لکھ دو، میں تمہیں پروموشن دے دوں گا، تو باس کو کیا لگے ایک چھوٹی سے شیٹ آف پیپر، آپ تو فوراً لکھ دیں گے نا ہاں مجھے پروموشن مل جائے گی. تو آپ کا باس جب آپ کا فائدہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ظاہر باس، اللہ تعالیٰ ہمارے بادشاہ ہیں، اس دنیا کے خالق و مالک ہیں، ہمارے مالک ہیں. وہ بھی ہمارے لیے ہی کہہ رہے ہیں کہ بس یہ کام کر لو، تمہارے دنیا میں بھی تمہارے فائدے کے لیے، آخرت میں بھی تمہارے فائدے کے لیے. تو اٹ از سم تھنگ اوائڈ. یہ جو خلا جب بھی آپ کو محسوس ہو اپنی زندگی میں کہ سب کچھ مل گیا پھر بھی یہ خلا ہے، یہ خلا ہمیشہ رہے گی جب تک آپ اس کو فل نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو بیچ میں نہیں لے کر آئیں گے اپنی تمام خواہشات سے پہلے. ایوری تھنگ ول بی آن دا ٹاپ لسٹ. اور ہوتا یہ ہے، اگر آپ کو کبھی فیل ہو نا کہ لائف جو ہے وہ ایک دم ڈرفٹ ہوئی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے، تو ٹرسٹ می اس میں دعا از ایوری تھنگ جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے کر آئے گی. اور ایک کیفیت ہوگی شاید اگر آپ لوگوں کے اوپر تاری ہوئی ہو تو آپ سب سمجھتے ہیں یہ ایک ٹائم آتا ہے جب ہم لوگ کو دعاؤں میں سکون آ رہا ہوتا ہے، بس ہمارا کرتا ہے نماز دعا قرآن، یہ سب، یہ فیلنگ بڑی مزے کی ہوتی ہے. لیکن کچھ ٹائم بعد یہ فیلنگ ختم ہو جاتی ہے. اس ٹائم تو مجھے ہوتا تھا یار اچھا یہ تو ایک نارمل سا پروسیس ہے کہ کبھی مومن کا، میں اپنے آپ کو مومن تو نہیں کہہ رہی لیکن ہم نے سنا تھا کہ مومن کا ایمان کبھی فل ہوتا ہے، کبھی لو ہوتا ہے، کبھی ہائی ہوتا ہے، کبھی لو ہوتا ہے. تو میں نے کہا اچھا یہ تو پروسیس ہے. لیکن پھر میں نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کی کہ یا اللہ یہ جو لو والا ٹائم ہے نا اس میں مجھے ہائی ایمان عطا کریں، تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس ٹائم بھی اللہ پھر عطا کرتا ہے اور پھر وہ چیز بیچ سے نکل جاتی ہے کہ ہائیز اینڈ لوز. سو جو خلا ہے اس کو فل کریں، آج ہی کریں. آپ دنیا کے بلینئر بن جائیں گے، بل گیٹس سے بھی اوپر. شاید دنیا کی ہر نعمت آپ کے پاس آ جائے، سب کچھ جب تک آپ میں شکر گزاری، جب تک آپ میں نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ ساری چیزیں آپ اپنے اندر نہیں فل کریں گے. میری اپنے لیے بھی یہی بات ہے کہ جب تک ہم یہ چیزیں فل نہیں کریں گے، اینڈ یو نو واٹ، یہ ساری چیزیں جو میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بناتی ہوں یہ سب میری اپنی ذات کے لیے ریمائنڈرز ہوتے ہیں بہت زیادہ. کیونکہ آئی اسٹل ریممبر، ابھی پچھلے دنوں میں ان کو رینڈر کر رہی تھی
ایڈٹ کر رہی تھی اینڈ آئی ریئلائز دیٹ کہ مجھے نہیں پتا ان ویڈیو سے آپ لوگوں کو کتنی موٹیویشن ملتی ہے، لیکن جو مجھے خود میری ہی باتوں سے موٹیویشن ملتی ہے، یہ ویڈیو سب سے پہلے میری اپنی ذات کے لیے ہیں کہ آئی ڈونٹ نو کتنے لوگ یہ سن رہے ہیں، کتنے جو یوٹیوب پہ ویوز آتے ہیں دیٹس ڈفرینٹ، لیکن ان ویڈیوز سے جو پہلے میری اپنی ذات کو فائدہ ہوتا ہے. میں بھی انسان ہوں نا، میں بھی سم ٹائمس اپسیٹ ہو جاتی ہوں، لیکن جب یہ چیزیں میں خود سے دوبارہ سنتی ہوں تو مجھے جتنا سکون ملتا ہے اور مجھے جتنی ہمت ملتی ہے دیٹ از بیانڈ دا ورلڈ. اینڈ آئی فیل لائک کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی ایک طریقہ ہے جو بن گیا ہے میری اپنی ذات کے لیے، اور پتہ نہیں کال کتنے لوگ سنتے ہیں ان سب کے لیے میری دعا ہے کہ ہر کوئی اس سے اچھی ہی چیز نکالتا ہو. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ورڈ سلپ کر جاتے ہیں منہ سے، کوئی الٹی بات بولی جاتی ہے، اس کے لیے میں آلریڈی معذرت کرتی ہوں کیونکہ آئی واز رینڈرنگ مائی ویڈیو تو مجھے ایک دم سے ریئلائز ہوا کچھ ورڈس بڑے عجیب سے بولے جا رہے تھے میرے کہ جو ان کا مطلب وہ نہیں تھا. تو اگر کبھی کوئی ایسا ورڈ آپ کے سامنے آ جائے تو پلیز کامنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں. اور دوسرا یہ کہ اس کے پیچھے غلط معنی کوئی نہیں ہوتا. اچھا اتنی بڑی آڈیو بن گئی بٹ اسٹل آئی ریئلی اپریشیٹ ایچ اینڈ ایوری پرسن ہو ٹیک دا ٹائم آؤٹ اینڈ واچ مائی ویڈیوز اینڈ آئی ریئلی وانٹ ٹو سے تھینک یو فرام دا ہارٹ. لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ صرف تھینک یو نہیں ہے، میں ویوز نہیں چاہتی، آئی وانٹ دا پیپل اراؤنڈ می، اور جو لوگ یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں آئی وانٹ دیم ٹو لائک جتنا میں سیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں وہ بھی کچھ سیکھ لیں، اور جو چیزیں میں امپلیمنٹ کر رہی ہوں وہ بھی کر سکیں. سو دیٹس واٹ آئی وانٹ ٹو سے. اور اگر آپ لوگ کے پاس بھی کوئی ایسے ویوز اور آپشنس یا کوئی ایسی باتیں ہیں تو پلیز کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھا کریں. آئی وڈ لو ٹو ریڈ دیم. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.